قرآن بڑی مقدس کتاب ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کی عظمت تو یہ ہے کہ اگر کوئی گھر میں رکھے تو گھر میں برکتیں نازل ہوتی ہیں، اگر کوئی قرآن کو سینے سے لگائے تو سینے میں نور اتر جاتا ہے، اگر کوئی قرآن کو پڑھے تو لفظوں میں خوشبوئیں بکھرنے لگتی ہیں، اگر کوئی قرآن کو دیکھے تو آنکھوں کا نور بڑھ جاتا ہے، اگر کوئی قرآن کو چومے اللہ اس پر بھی ثواب دیتا ہے۔ اللہ اللہ، قرآن کیسی عظمت والی کتاب ہے۔ بڑے بڑے مصنف کتاب لکھنے والے جب کتاب لکھتے ہیں تو وہ اس میں لکھ دیا کرتے ہیں کہ یہ ہم نے کتاب لکھی ہے لیکن ممکن ہے ہم سے غلطی ہو گئی ہو۔ وہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی غلطی پائیں تو مطلع کر دیں، آگاہ کر دیں، تاکہ اگلے ایڈیشن میں اس غلطی کو نکال دیا جائے، تاکہ اس غلطی کو آگے درست کر لیا جائے۔ مگر میرے عزیزو یاد رکھو، دنیا کا بڑے سے بڑا مصنف بھی جب کتاب لکھتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے تو وہ لکھ دیا کرتا ہے، لیکن قرآن کیسی پاکیزہ کتاب ہے، قرآن کیسی عظمت والی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کی کیسی عظیم کتاب ہے کہ اس کے شروع میں لکھا ہوا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فرمایا گیا یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور قرآن کی عظمت کیا سمجھیں گے یہ جاہل، نادان، بے وقوف، احمق؟ قرآن کیسی عظیم الشان کتاب ہے۔ جہاں قرآن پڑھا جائے میرے آقا فرماتے ہیں رب کی رحمتوں کے فرشتے وہاں پر اترتے ہیں۔ ایک صحابی گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، گھر میں پاس میں گھوڑا بندھا ہوا ہے، یہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، گھوڑا بدک رہا ہے، جیسے انہوں نے دیکھا گھوڑا بدک رہا ہے تلاوت کو روک دیا، گھوڑے کے قریب گئے، دیکھنے گئے کہ کوئی کیڑا تو نہیں ہے، کوئی جانور تو نہیں، سانپ وغیرہ تو نہیں آ گیا کہ یہ گھوڑا بدک رہا ہے، مگر کچھ بھی نہیں تھا وہاں پر۔ واپس آئے، پھر دوبارہ قرآن پڑھنے لگے، جیسے ہی پھر قرآن پڑھنا شروع کیا گھوڑا پھر بھی دکنے لگا، پھر تلاوت کو روکا گھوڑا پھر رک گیا، جا کر دیکھا کچھ بھی نہیں ہے، پھر تلاوت کرنا شروع کیا پھر گھوڑا بھی دکنے لگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب یہ عالم دیکھا تو آقا کی بارگاہ میں یہ سارا معاملہ بیان کر دیا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پورا واقعہ سنا دیا۔ میرے آقا مسکرائے، ارشاد فرمایا اے میرے صحابی سن لے، جب کہیں اللہ کے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو وہاں پر اللہ کی رحمت کے فرشتے اترنے لگتے ہیں، رب کی رحمت کے فرشتوں کا نزول ہونے لگتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں سن لے، جب تو قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، جیسی تو قرآن پڑھتا تھا رحمت کے فرشتے اترتے تھے، تجھے نظر نہیں آتے تھے، تیرا گھوڑا ان کو دیکھ لیا کرتا تھا، بدکتا تھا، پھر تو قرآن کی تلاوت روکتا تھا، فرشتوں کی آمد رک جاتی تھی، پھر تو قرآن پڑھتا تھا، پھر فرشتوں کا نزول ہوتا تھا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب بھی جہاں بھی قرآن کی تلاوت ہوگی اللہ رب العزت کے فرشتے وہاں پر قرآن کی تلاوت کو سننے کے لیے نازل ہوتے ہیں۔ قرآن کو سمجھو تو صحیح، کتنے قرآن مجید کیسی عظیم کتاب۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا حضور میں نے ایک منت مانی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹی عطا فرما دے، میں اس کی شادی بڑی دھوم دھام سے کروں گا، بہت خرچ کروں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا، مگر حضور بیٹی اللہ نے عطا فرمائی، جیسے جیسے بیٹی جوان ہوئی ویسے ویسے میں برباد ہو گیا، میرے پاس جو بھی دولت تھی وہ سب ختم ہو گئی، کچھ نہیں بچا میرے پاس، لیکن میں نے منت مانی تھی کہ میں اپنی بیٹی کو بہت سارا خزانہ بھی دوں گا، بہت سارا ساز و سامان بھی دوں گا، میں کیا کروں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ اللہ جیسے اس نے عرض کیا امام اعظم کی بارگاہ میں کہ میں کیا کروں، میری منت کیسے پوری ہو؟ امام اعظم فرماتے ہیں سن لے،
تیری منت پوری ہو جائے گی۔ ایک طریقہ میں تجھے بتا رہا ہوں، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے جا اپنی بیٹی کی شادیوں کی تیاریاں کر لے، تیرے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے، فکر نہ کر، تو اپنی بیٹی کو بس قرآن مجید تحفے میں دے دے، تو قرآن دے دے گا، سمجھ لے تیری منت پوری ہو جائے گی۔ اس لیے کہ قرآن سے بڑی دولت کوئی نہیں ہے، قرآن سے بڑا خزانہ کوئی نہیں ہے۔ تو نے گویا قرآن دے دیا، اپنی بیٹی کو سارے خزانے دے دیے، ساری دولتیں اس کو دے دی۔ قرآن وہ عظیم المرتبت کتاب ہے۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھی، پھر اپنے شاگرد سے کہا کہ اس کو پڑھو۔ شاگرد نے جب پڑھا تو آپ نے اس میں کچھ غلطیاں پائیں تو ان کو درست کیا کہ نہیں یہ لفظ نہیں ہونا تھا، یہ ہونا تھا، یہ زیادہ خوبصورت تھا، الفاظ کی ترمیم کی، کچھ غلطیاں جو آپ کو نظر آئیں وہ آپ نے اس میں درست کی۔ پھر آپ نے دوبارہ کہا کہ پھر اس کو پڑھو، دوبارہ پھر کتاب کو پڑھا گیا، پھر نئی چیزیں سامنے آئیں، نئی غلطیوں پر آپ مطلع ہوئے، آگاہ ہوئے، پھر آپ نے ان کو درست کیا، پھر تیسری مرتبہ پڑھنے کا حکم دیا، پھر نئی چیزیں سامنے آئیں، 70 مرتبہ آپ نے اس کتاب کو پڑھوایا، 70 مرتبہ بار بار نئی چیزیں سامنے آتی رہیں۔ حضرت امام شافعی کہتے ہیں اپنے شاگرد سے کہ اب رہنے دو، یہ میری کتاب ہے، میں نے لکھی ہے، غلطیاں ممکن ہیں، یہ کتاب میری ہے، غلطیاں ہو سکتی ہیں، ایک ہی کتاب ہے جس میں کوئی غلطی نہیں، وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، آپ نے اپنے مرید کو ایک صندوق دیا، کہا اسے دریا میں لے جا کر ڈال دو اور کھول کر مت دیکھنا۔ مرید وفادار تھا، پیر نے کہا ہے کھول کر نہیں دیکھنا تو نہیں دیکھا، لے جا کر دریا میں ڈالا، مگر منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ جیسے ہی اس صندوق کو دریا میں ڈالا، دریا نے اپنا پانی پھٹ گیا، راستہ اس کے لیے ہموار ہو گیا۔ یہ بڑا حیران ہوا منظر دیکھ کر۔ اس نے آ کر حضرت جنید بغدادی سے سوال کیا، حضور یہ بتا دیجئے کہ اس میں کیا تھا؟ اس لیے کہ منظر میری آنکھوں نے دیکھا ہے، پانی نے بھی اس کے لیے راہیں کشادہ کر دی، راہیں ہموار کر دی، سینہ پانی کا، کلیجہ چاک ہوا۔ آپ نے فرمایا سن لے، میں نے 12 سال محنت کر کے کتاب لکھی تصوف پر، جب کتاب مکمل ہوئی 12 سال میں تو میں نے پھر اس کو اس کی نوک پلک سوارنے میں پھر 12 سال لگا دیے، نظر ثانی کی، اس کی نوک پلک سوارتا رہا، 12 سال پھر لگا دیے، اور اس کے بعد میں پھر میں 12 سال تک سوچتا رہا کہ اس کتاب کو امت تک کیسے پہنچاؤں، امت تک پہنچاؤں کہ نہیں پہنچاؤں۔ 12 سال جب مکمل ہوئے تو یہ پورا زمانہ 36 سال کا ہو گیا۔ 36 سال کے بعد میں پھر میرے دل نے کہا جنید، اس امت کے پاس اللہ کی کتاب قرآن موجود ہے، اس امت کو تیری اس کتاب کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر یہ امت قرآن کو سلیقے سے پڑھ لے پھر کسی کتاب کی اس امت کو ضرورت نہیں رہتی ہے۔ تو میرے بھائی، قرآن یہ تحفہ ہے، اس کو پڑھیے اور سمجھیے اور اس کی برکتوں سے، اس کی عظمتوں سے فائدہ اٹھائیے۔ بے شمار برکتیں ہیں، قرآن شفا بھی ہے، قرآن دوا بھی ہے، قرآن سرچشمہ حیات ہے، قرآن انسانیت کا صحیح دستور اور صحیح باقپن سکھاتا ہے۔ قرآن پڑھو، قرآن کو سمجھو، پھر انشاءاللہ دیکھیں قرآن کی برکتیں بے مثال ہیں، قرآن کی برکتیں ایسی نازل ہوں گی کہ ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔